ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه ورحمة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، نکاح کی محفل ہے، عبادت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے. جب عبادت ہے تو اس کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر انجام دیں گے تو عبادت ہو. اگر ہم اس میں رسم و رواج کو شریک کر لیں، اپنی خواہشات کو دخل کریں، تو پھر وہ ہمارے بجائے عبادت کے ایک مصیبت بن جائے گی. اور آج ایسی ہو رہا ہے کہ نکلے سے عظیم عبادت کو جس کے کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں گیا ہے وہ ہے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نکاح میں زیادہ برکت ہوتی ہے جس نکاح میں مشقت کم ہوتی ہے، پریشانی کم ہوتی ہے. ہم لوگ سب سے زیادہ مصیبت کو جو بنائے ہوئے ہیں وہ نکاح ہی کو بنائے ہوئے. چاہے بچے کا نکاح ہو چاہے بیٹی کا نکاح ہو، دونوں ہی کو ہم نے بڑی مصیبت بنا لیا ہے رسم و رواج کی وجہ سے. بس میں دل کھول کے پیسہ ہم کرتے ہیں. تمام رسم و رواج جو عورتوں کی کتابوں میں ہے، شریعت کی کتاب میں نہیں، عورتوں کی کتاب ہے، ان کے الگ ہی کتاب رہتی ہے. اور ان کی جو کتاب ہے، ان کی جو فقہ ہے، وہ ہر ایک کو ماننا ضروری ہے. اگر ان کی تربیت ہم دینی نہیں کیے، عورتوں کی دینی تربیت اگر نہیں کی گئی تو پھر اب ان کی جو نیت ہے اس کے مطابق چلنا پڑتا. سارے کام انہوں جیسا بولے ویسی ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہیں، ان کی عقل کم ہوتی. ٹرین کو ضرور دیکھیں گے لوگ، حالانکہ بچپن سے دیکھ رہے، کدھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، آگے انجن ہے پیچھے انجن، جیسا جاتی ہے ہمیشہ ویسی جاتی ادھر کر. عورتوں کی تربیت نہیں ہوئی دین کے اعتبار سے تو پھر ہمارے لیے ایک مصیبت ہے. یاد رکھو اس واسطے عورتوں کی تربیت کرنے کے لیے فکر کرنا چاہیے، اس کے واسطے توجہ دینا چاہیے. اپنے محلوں میں دینی اجتماعات رکھنا چاہیے، گھروں میں علماء کے بیانات سنانا چاہیے، کتابیں سنانا چاہیے. وہ اگر سدھر گئی تو ایک بہت بڑی مصیبت سے ہم کو نجات مل جائے. اور اگر انہوں نہیں سدھرے تو پھر ان طریقے کے مطابق ہمارے کو چلنا ہی پڑے گا. ہمارے ایک دوست ایک مرتبہ آ کے میرے کو پوچھے حج کو جانے کا ہے، وہ عقیقہ کرنا کہتے نا صاحب، 70 سال عمر ہو گئی. اب یہ بڑھاپے میں مرتے وقت عقیقہ کرنے کا کون بولے گا؟ بولا میں بولا عقیقہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور نہ حج کے مسائل میں کہیں لکھا ہو کہ عقیقہ کرے تو حج ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا. کوئی ضروری نہیں ہے، آپ اس کو کوئی فکر مت کرو. گھر میں جا کے بیوی کو بولے آپ ایسا بولتی ہیں عقیقہ کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ ہم نہیں کریں گے عقیقہ. 2-4 دن کے بعد آ کے بولے پریشانی ہے مل صاحب، تو عقیقہ کرنا طے ہو گیا. آخر میں بولے، میں بولا وہ کیسا ہوا؟ تو بولے میں کہ سنایا کہ ضروری نہیں ہے بول رہے مل صاحب، اور اب ضرورت نہیں ہے عقیقہ کرنے کی. آئے بات خوشی میں ایک دعوت لیے تو کر لیں گے. تو اب گھر میں جو بھی مبارک بات دینے آ رہا
تو ہماری بیوی کا حال اس کے سامنے بڑا عجیب و غریب تھا. کوئی آ کے بولا خالہ مبارک ہو, حج کو جا رہے کہتے آپ آئے گا مٹی کا مبارک ہو, ہمارا آپ کے حج نہیں ہوا, حج ہوتا کہ. پھر کوئی آ کے بولا خالہ ممانی جان حج کو جا رہے مبارک ہو, اور بیٹا دعا کر, ہمارا حقیقہ کا نہیں ہوا, حج کو جو قبول ویسے بھی ہو جاؤ بلکہ دعا کرو. ان کے منصب بولے کہتے بغیر حقیقے کے حج ہو جاتا. منصب بولے بلکہ انہوں سنا رہے ہوں گے, انہیں تو بولے ہوں گے کوئی ماٹی ملا منصب بولا. اب انہوں بولے صاحب میرے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو گئی کہ گھر میں بجائے خوشی کے اب ہر وقت رونا اور پریشان ہونا. میں بولا بھائی اس پریشانی سے بہتر ہے وہ حقیقہ حلال ہونا, وہ کر دینا بہتر ہے, میں تاکہ میری پریشانی. تو ہماری عورتوں کی اگر تربیت نہیں ہوئی تو ہمارے لیے بہت مصیبت کھڑی ہو جاتی. شادی بیاہ کے موقع پر تو ایسی پریشانی ہوتی میرے دوستوں کے بیان سے باہر. پیسہ پورا ختم ہو جاتا لیکن رسم و رواج ابھی باقی رہتے, کرنے کی چیزیں ابھی وہ نئے نئے نکالتے ہی رہتے. اور ہم لوگوں نے شادی بیاہ کے موقع غلط طریقے پر خرچ کرنے کو ہم اس قدر دل کھول کے خرچ کرتے ہیں کہ بیان سے باہر. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور پھر ہر جگہ پر فحش کاموں میں تم کو لگا دیتا ہے. ضروری چیزوں پہ خرچ کرنا ہمارا جی نہیں چاہتا, خیر کے کام میں خرچ کو شیطان یہ ڈراتا کہ اتنا پیسہ خرچ کر دیا تو بعد میں تو فقیر ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, مشکل میں پھنس جائے گا. صحابہ کرام کی تربیت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائی تھی کہ وہ اپنے ذاتی خرچے کے میں بھی بہت سوچ سمجھ کے نہایت کفایت شاری کے ساتھ بہت باریک بینی کے ساتھ اخراجات کرتے تھے, اور اللہ کے راستے میں دینے میں انسانوں کی مدد کرنے میں ایسے کھلے دل کے واقع ہوئے تھے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. میں صرف ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا. دیکھو ہم سب کو بھی ایسے ہی بننا چاہیے کہ ہم ایسے جائیں کہ لوگ آ کے اپنی ضرورتیں ہمارے ذریعے سے پوری کر کے جائیں. چاہے ہم جس طرح کر سکیں, کچھ مدد کر دیں, نقد دے دیں, کسی کو سفارش کر دیں, کسی کو ٹیلی فون کر دیں, کسی صاحب خیر کا پتہ بتا دیں, کچھ ان کا مشورہ دے دیں. کوئی آپ کے پاس آیا کچھ چیز مانگنے کے لیے تو اس کو خالی مت بھیجو. کوئی آیا آپ کی خدمت میں, بولو بھائی میں تو نہیں دے سکتا اس وقت, میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے, البتہ یہ 10 روپے رکشے کا کرایہ ہے, آپ لیتے جائیے. نہ ایک صاحب خیر ہے, ان کو میرا سلام بولیے, میں نے بھیجا, بتائیے, ہو سکا تو میں یہ پرچی بھی لکھ کے دے دیتا ہوں, ان کے پاس آپ کا کام ہو جائے. اس طرح سے کرنا چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت کا اظہار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی میرے پاس اس وقت تو کچھ ہے ہی نہیں, البتہ تم ایسا کرو کہ میرے ایک ساتھی ہیں, میرے دوست ہیں, ان کے گھر پہ جاؤ کہ اپنی ضرورت کا اظہار کرو اور ان سے کہہ دو کہ میں نے بھیجایا ہے. گئے. اب جو آدمی ضرورت مند ہے تو جہاں جاتا ہے وہاں کا سارا جائزہ بھی لیتا ہے, بھائی کیسا مکان ہے, کس طرح کا یہاں کا انوائرمنٹ ہے, اور یہاں کیا حال ہے, کچھ ملیں گا نہیں ملیں گا, ملا تو کتنا ملیں گا, دینے والے کا گیج کتنا ہے, وہ سب کا جائزہ بھی لیتا ہے. وہاں گیا وہ آدمی تو بڑا چوکنا ہو کے گیا. اندر سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈانٹنے کی آواز آ رہی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کو اس بارے میں غصہ کر رہے تھے کہ تم نے چراغ کی لو اتنی بڑھا دی, اس سے تیل بہت زیادہ خرچہ ہوگا, میں اتنا تیل کہاں سے لاؤں. اب ہم لوگوں تو چراغ کو بھول ہی گئے. اس زمانے میں کرنٹ تو تھا نہیں, تیل میں بتی رکھ چراغ لگاتے تھے. اگر زیادہ اجالا ہونا ہے تو بتی کو ذرا بڑا اوپر اٹھائے تو زیادہ اجالا ہوتا تھا, نیچے کرے تو کم اجالا ہوتا تھا. اس کو بھی ایسا نیچے اوپر کرتے تھے نا, تو قندیلوں کی جگہ بھی بیٹریاں آ گئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم اتنی تیل کی چراغ کلو تم نے اتنی بڑھا دی, میں اتنا تیل کہاں سے لاؤں. تو وہ جانے آدمی سوچا بھائی یہ تو مہا کنجوس معلوم ہو رہا, ایک گھر میں تیل کی بچت کے سلسلے میں اتنی کنجوسی ہے اور چراغ کلو کے بڑھ جانے پر اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہا ہے, میرے کو کیا دیں گا.
ڈنڈے ہی لگے مار دیں گا تو بہت مشکل ہو جائیں گی، کیونکہ واپس آ گیا۔ میرے کو کسی آدمی کا کوئی کام آپ نے کیا تو اس کی فکر بھی کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے متعلقین کی فکر بھی ہوا کرتی تھی۔ جب وہ آئے واپس تو سرکار نے پوچھا، ارے کیا بھائی تمام ہو گئے ہو، گئے تھے تم وہاں، ہوا تمہارا کچھ کام؟ وہ کہا رسول اللہ میں گیا مگر میں واپس آ گیا۔ کیوں واپس آ گئے؟ بولے وہ اندر سے ان کے ڈانٹنے کی آواز سن کے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا کہ اتنا کنجوس آدمی بیوی کے سامنے چراغ کے لڑنے پر اتنا غصہ کر رہا تو میرے کو کیا دیں گا بول کے میں واپس آ گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، تم جاؤ اسی گھر سے تمہارا کام ہوگا۔ اب دوبارہ تو اور سنبھل کے گیا، جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو پڑتے ہوئے گیا۔ اب گیا تو اب بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے تھے کہ بھائی تم نے سالن میں تیل اتنا زیادہ ڈال دیا ہے، اتنا کہاں سے میں ماہانہ خرچہ لاؤں گا؟ انہوں نے بولا وہ تو خالی چراغ کا معاملہ، تو یہ کھانے کے معاملے میں بھی اتنے کنجوس ہے، نہیں ہو سکتا، بلکہ پھر آ گئے۔ پھر آپ کو معلوم ہوا وہ صاحب آ گئے تو آپ نے پوچھا کیا بھائی تمہارا کام ہو گیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میرے کو تو وہاں سے کچھ مایوسی محسوس، سوری میں نہیں جا سکا۔ اس نے فرمایا نہیں جاؤ تم وہیں سے تمہارا کام۔ اب تیسری دفعہ گئے، بہت ڈرتے ڈرتے جا کے کھٹکا مارا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا، بولے کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کیسے آ رہے ہو، کیا بات ہے، کیا ہے؟ وہ کہا میں حضور کی خدمت میں گیا تھا اور کچھ اظہار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیجیے۔ وہ بیٹھو ٹھیک ہے، بٹھایا بڑے اعزاز کے ساتھ، اور اندر گئے۔ اس زمانے میں سکے ہوا کرتے تھے، تھیلیوں میں رکھے جاتے تھے، ایک لمبی تھیلی سکوں سے بھری ہوئی، دینار سے بھری سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک لمبی تھیلی لے کے آئے اور لا کے ان کے پاس پیش کر دیا۔ بولے بھائی اب اس وقت تو میرے پاس اتنے، اللہ کرے کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں، لے جاؤ۔ اس شخص کے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ شخص جو اپنے بیوی کو 4 کلو بڑھ جانے پہ ڈانٹ رہا تھا اور تیل زیادہ ہو جانے پہ غصہ کر رہا تھا، اب دینے پہ آیا تو اتنا دیا کہ میری دامن مراد ہی بھر دیا۔ شاعر کہتا ہے نا، یا تو اتنا دے کہ ہو تنگی داما کا گلا، یا تو اتنے کہ ہو تنگی داما کا گلا، یا تو وہ بھی چھین لے جو کاسہ سائل میں۔ تو اتنا دے دیا کہ یہ داما کا گلا ہونے لگا۔ تو ایسا بہت حیرت میں آ گیا اس نے کہا کہ بھائی ایک بات آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے میں ضرور پوچھو، ہم لوگوں کی چندہ دیے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے، اور مانگ رہا شاید نہیں۔ ایک جگہ میں چندے کو گیا، ہاتھ سلام کر کے ہاتھ بڑھایا تو کیا ہے پوچھ رہا ہوں، میں بولا موت کا فرشتہ ہے۔ میں نے مسافر کو ہاتھ بڑھانا بھی چندے والوں کا، اس کو ڈر لگ رہا کہاں میری روح کھینچ لیتا کہ جیب میں سے پیسے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھو بھائی کیا پوچھنا تھا؟ کہا بھائی دیکھیں یہ میری تیسری چکر ہے، اس سے پہلے میں آیا تھا تو آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو چراغ کی لو بڑھ جانے پر ڈانٹ رہے تھے، تو میں سوچا کہ اس گھر سے مجھے کچھ ملے گا نہیں، میں واپس چلے گیا مایوس ہو۔ دوسری مرتبہ آیا تو آپ سالن میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہے تھے، اس کے بعد تو مجھے بے انتہا مایوسی ہوئی کہ اس سے کچھ مل ہی نہیں سکتا مجھے، جو سب کھانے پینے میں بھی اتنی کنجوسی کرتا ہو اس سے کیا اس سے مجھے مل سکتا ہے۔ لیکن میں جب آیا آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے اتنا دے دیا کہ میرا دامن ہی بھر دیا، آپ آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اپنی ذات پر تو ناپ تول کے خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں حساب دینا، اور ہم لوگ اپنے شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان جس طرح سے اسراف فضول خرچ کر رہے ہیں، میرے دوستو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح میں زیادہ برکت ہے، برکت کے معنی بہت وسیع ہے،
بہت زیادہ وسعت اس کے اندر ہے، ہر چیز میں، اولاد میں برکت، بیوی میں برکت، اس کے آنے سے گھر میں برکت، زندگی میں برکت، آمدنی میں، ہر چیز میں برکت کا ذریعہ جائے گی اگر شادی ہم جو ہے سیدھی سادھی انداز میں کریں۔ ہم لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں دوسروں کا حال الگ ہے، ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، عیش کرو، دوبارہ تو ہمارے کو زندگی ملنے کی نہیں ہے، لیکن ہم کو تو اس زندگی سے منتقل ہو کے اگلی زندگی میں جانا ہے، اور وہاں ہم کو ایک ایک پیسے کا حساب بھی دینا ہے۔ اور مال کے بارے میں حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ مال کے سلسلے میں 2 سوالات کیے جائیں گے، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا۔ تو میرے دوستو، اور فضول خرچی شادیوں میں ہم جو کر رہے ہیں، یہ سمجھ رہے کہ میں سب سے آگے ہو جاؤں گا، میرا بہت نام ہو جائے گا۔ نام کبھی بھی نہیں ہوتا، لوگ کبھی بھی تعریف نہیں کرتے۔ وہ حضرت شادی علیہ رحمہ گلستہ میں لکھے کہ ایک بہت بڑا کروڑ پتی آدمی اپنے بیٹے کی شادی کیا تو ولی کی دعوت میں یہ انتظام کیا کہ جتنے لوگ جا رہے ہیں ان کو 10 دینار دیے جائیں۔ 10 دینار، اب آج کے زمانے میں 10 دینار بولے تو 10,000 سمجھا، ایک ایک آدمی کو 10 دینار میں، اور پھر وہاں ایک آدمی کو ٹھہرا دیا، لوگ کیا تبصرہ کرتے ذرا آ کے بتاؤ۔ تو لوگ پیسے لے کے جاتے وقت بولے خالی 10 دینار دے رہا، کیا دھاڑ، اگر 100 دینار دیا تو کیا ہوتا تھا؟ تم کتنا بھی نام و نمود کے واسطے خرچ کرو، لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سادگی کے ساتھ نکاح کرنا۔ اللہ کرے کہ آج کا سب سے بڑا اللہ سارے انسانوں کا، مسلمانوں کا نہیں، سارے انسانوں کا یہی ہے کہ ان کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شادیاں مشکل ہو رہی۔ بہت مشکل ہم نے کر لیا ہے اپنے مسئلے، اپنے حالات سادگی کے ساتھ، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے بہت سیدھے سادھے انداز میں، نہ اس کے لیے بارات آنے کی ضرورت، نہ رکے چھپانے کی ضرورت۔ رکے چھاپنے میں کتنا اسراف ہو رہا میرے دوستوں، اللہ آدمی رکا لا کے دیا میرے کو ڈبے کے جیسا، وہ ڈبے کھولے تو اور ایک ڈبہ، وہ کھولے تو اور ایک ڈبہ، کھولے تو اندر سے 2 پھولا نکل رہے۔ بولے تو انہوں بولے وہ چھاپنے والا ہمارا دوست ہے، 60 روپے میں ایک چھاپ کے دیا۔ میں بولا بھائی اگر وہی 60 روپے آپ معمولی کاغذ کے پتلے لفافے میں رکھ کے میرے کو دیتے کہ مطلب یہ آنے جانے کا کرایہ ہے میرے بچے کی شادی، کتنا میرے کو خوشی ہوتی تھی۔ مجھے نہیں ہے 60 روپے کی، لیکن ایسا کرتے آپ تو مجھے کتنا اچھا معلوم ہوتا، خالی کاغذ کے رکے میں رکھ کے اتنا بڑا رکا رکھے میں کیا کروں، جلاؤں، کاٹوں، پانی میں ڈال کے تعویذ بناؤں، بن کے کھاؤں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ کھانا پھینک دینا ہوگا۔ ضروری فضول مسلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مسلمان لایانی کام نہیں کر سکتا۔ اس سے مسلمان کسی ہے کہ وہ لایانی کام نہیں کر سکتا، یہ لایانی چیز ہے کہ آپ نہایت قیمتی رقعہ چھاپ دیں، کسی کو لیا کے دیں، لایانی کب، نہ دین کا نفع نہ دنیا کا نفع۔ چلو دنیا کا نفع ہو، لائٹنگ لگا دے رہے پورے گھر میں، ادھر سے ادھر چھک 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 چھک، بولو آنے والوں کو کیا، ایک وقت لائٹ کھلی تو بریانی گرتی منہ میں، مٹھا گرتا منہ میں، کچھ تو پان نکلتا، کچھ نہیں ہوگا۔ ضروری آپ کو ضرورت ہے 1000 کا بلب لگائیے، آپ کو ضرورت ہے 500 واٹ کا بلب لگائیے، لیکن بلا ضرورت کے اس طرح کی فضول خرچ اب تو مسلمانہ مسجدوں میں بھی ویسی شروع کر دی۔ یاد رکھو مسجد کا ایک ایک پیسے کا، گھر کے تم دینا پڑے گا حساب، مسجد کے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا، کیسا خرچ کرا تھا، کیسا جمع تھا۔ فضول خرچی نہیں کرو مسجدوں میں۔ یہ لائٹ لگانا، پھر مسجد میں بھی لائٹ لگائے تو اللہ کے گھر میں حرام کی لگاتے، اوپر سے ڈائریکٹ بلب لائن مار کے دے دے رہے۔ مسجد کا خرچہ نہیں ہے مطلب، وہ گورنمنٹ کا خرچہ ہے، حرام اور حرام۔ اندر ضرورت ہے آپ 1000 کا بلب لگائیے پڑھنے لکھنے کے، لیکن اس طرح سے لائٹنگ کرنا فضول خرچی اور اس میں داخل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سادگی کے ساتھ نکاح کرنے والے ہوں، اور ہم سب کے بچوں کے مسئلے کو اللہ میں آسانی سے حل فرما دے، سنت کے مطابق ہمارے بچے ازدواج میں بن جائیں۔ اللہ اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی تو ہے کہ آج جو نکاح ہو رہے ہیں، کتنے 3 نکاح ہو رہے ہیں، اللہ اس میں خوب محبت و مودت ڈال دے،
اور ان کو حکمت عطا فرمائے، زندگی بھر دین پر قائم رکھے، نیک و صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا